بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جسے لے کر یہ جو مخالفین ہیں، خاص طور پر ناسبی اور خارجی اور دیوبندی اور وہابی وغیرہ جو ہے، یہ بہت زیادہ اس روایت کو اچھالتے ہیں اور اپنی محفلوں میں، اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بیان کرتے ہیں۔ جو جو ان دونوں کی، پہلے دونوں خلفاء کی، علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، یعنی وہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے دونوں خلفاء جو ہے وہ علی علیہ السلام سے افضل ہیں، اور وہ روایت ہے علی علیہ السلام کے بیٹے محمد حنفیہ سے۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی دیکھو، تو آپ کے گھر کی بات ہے نا، کہ علی علیہ السلام کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے۔ وہ روایت کیا ہے، پہلے میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 458، پارہ نمبر 14، کتاب المناقب، حدیث نمبر 867۔ روایت کیا ہے از محمد بن کثیر، از سفیان، از جامع بن ابی راشد، از ابو یالی۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر۔ میں نے دریافت کیا کہ پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر۔ پھر مجھے ذرا خوف ہوا کہ اگر میں نے پوچھا اور وہ کہہ دیں گے کہ حضرت عثمان۔ میں نے خود کہہ دیا، پھر آپ علی مرتضیٰ بہتر ہیں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں۔ دوبارہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل یعنی بہتر کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت ابو بکر ہے۔ میں نے دریافت کیا پھر کون ہے، یعنی حضرت ابو بکر کے بعد پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر۔ پھر مجھے ذرا خوف ہوا کہ اگر میں نے پوچھا اور کون ہے اور وہ کہہ دیں کہ حضرت عثمان، اس لیے میں نے خود کہہ دیا کہ پھر آپ یعنی حضرت علی مرتضیٰ آپ بہتر ہیں، یعنی ابو بکر عمر کے بعد آپ بہتر ہیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک عام شخص ہوں۔ اس حدیث کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، حضرت علی نے خود کہا ہے اور اپنے بیٹے سے کہا ہے، بیٹے نے پوچھا ہے تو کہا ہے کہ افضل جو ہے نا وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ اب ہم اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری مخالفین کی کتاب ہے، مخالفین کی کتاب حجت نہیں ہوا کرتی ہے۔ مناظرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف کی کتاب سے دلائل دیے جائے۔ جب ہم اہل سنت کے ساتھ استدلال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اہل سنت کی کتابوں سے دلیل دیتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں سے ریفرنس دیتے ہیں، ان کی کتابوں کی تصویریں، پکچریں بنا کر، اسکین پکچر بنا کر بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ کے ہاں جو مستند کتاب ہے، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے۔ تو جب اگر انہوں نے ہم سے استدلال کرنا ہے تو پھر ہماری کتاب سے دکھانا چاہیے، یعنی شیعوں کی کسی کتاب سے دکھائے کہ شیعوں کی کسی کتاب میں یہ روایت موجود ہو یا اس مفہوم کی کوئی روایت موجود ہو، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نہیں دکھا سکتے۔ شیعوں کی کسی کتاب میں اس قسم کی کوئی خرافات نہیں ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری تو ویسے بھی حجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں تو اب خود اہل سنت بھی کہنے لگے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری مرفوع حدیثیں آ گئی ہیں، اس کے اندر بہت ساری جعلی حدیثیں آ گئی ہیں، اس کے اندر بہت ساری منکر حدیثیں آ گئی ہیں، اس کے اندر اسرائیلیات شامل ہو گئی ہیں۔ اب تو خود یہاں تک تسلیم کر رہے ہیں، علماء اہل سنت تسلیم کر رہے ہیں کہ بخاری، مسلم، شاستہ وغیرہ میں اسرائیلیات شامل ہو گئی ہیں۔ اور میں گاہے بگاہے اپنے وائس نوٹس کے ذریعے بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ کیا کیا وہ اسرائیلیات ہیں کہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں شامل ہوئی بھی ہیں۔ بہرحال ہم آتے ہیں اس روایت کے اوپر۔ دیکھیں، جب بھی کسی روایت کا آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ جرح کرنا چاہتے ہیں،
تو اس کی دو جہت ہوتی ہیں، دو ڈائمنشنز ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے روایت کے راویوں کو دیکھنا، دوسرا ہوتا ہے روایت کے متن کو دیکھنا، روایت اور درایت جس کو کہتے ہیں۔ پہلے ہم اس کے راویوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے راویوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا سب سے پہلا راوی جو ہے وہ ہے محمد بن کثیر، یعنی محمد بن کثیر نے روایت کیا ہے کس سے؟ سفیان سے۔ سفیان نے روایت کیا ہے جامع بن ابی راشد سے، جامع بن ابی راشد سے۔ جامع بن ابی راشد نے روایت کیا ہے ابو یالی سے، اور ابو یالی نے روایت کیا ہے محمد حنفیہ سے۔ اب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا تھا، یعنی اس کے راویوں میں کون کون ہو گیا؟ محمد بن کثیر، سفیان، جامع بن ابی راشد، ابو یالی اور محمد حنفیہ۔ اب ان راویوں میں ایک راوی ہے سفیان۔ یہ سفیان کون ہے؟ اس سفیان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سفیان جو ہے اس کی تصریح یہ موجود ہے کہ اس سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے۔ سفیان ثوری، اس کا پورا نام ہے سفیان ثوری۔ ثوری سے لکھا جاتا ہے، سے واو رے چھوٹی ہے، اور اس کا پورا نام ہے سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۔ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، یہ مشہور ہے سفیان ثوری کے نام سے۔ اس راوی کے بارے میں علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کی ایک رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے تقریب۔ تقریب کے صفحہ نمبر 151 پر لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری تدلیس کرتا تھا۔ تدلیس کہتے ہیں غلط بیانی کو، یعنی وہ غلط بیانی کرتا تھا۔ اہل سنت کی کتاب تقریب کے صفحہ 151 پر لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری تدلیس کرتا تھا، یعنی غلط بیانی کرتا تھا۔ اہل سنت کی کتاب ہے تہذیب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر اس کی تدلیس کا پورا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت لمبا واقعہ ہے کہ یہ کس طریقے سے غلط بیانی کیا کرتا تھا، اور تہذیب میں بھی یہی ہے کہ یہ شخص تدلیس کرتا تھا، یعنی غلط بیانی کیا کرتا تھا۔ عقد الفرید جو اہل سنت کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 330 پر ہے کہ یہ سفیان ثوری نبیذ پیتا تھا۔ نبیذ کیا ہے؟ نبیذ شراب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ ابن حجر حموی ثمرات الاوراق میں کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر لکھتے ہیں کہ نبیذ کے جائز ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ مجمع البحار میں شیخ محمد طاہر حنفی اور فوائد المجموعہ میں محمد بن علی شوکانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن عرف ابو سہمہ کو بسبب نبیذ پینے کے حد جاری کی تھی اور کوڑے مارے تھے، جس کی وجہ سے وہ مر بھی گیا تھا۔ تو یہ شخص جو کہ نبیذ پیتا ہو، شراب پیتا ہو، اس کی روایت کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی روایت جو ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہل تشیع کی طرف کہ اہل تشیع سفیان ثوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو درباری راوی قرار دیا ہے کہ یہ مطلب حکومتی اہلکاروں کی خوشنودی کے لیے روایتیں بنایا کرتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درباری راوی ہے۔ درباری راوی سے مراد ہے کہ دربار میں جو ہے نا وہ چمچہ گیری کرنے کے لیے خلیفوں کی اور جو حکومت وقت کی بادشاہوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روایتیں بنایا کرتا تھا۔ طبقات شورانی کے صفحہ نمبر 25 اور 85 پر ہے کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جبہ پہننے پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ خود یہ جبے کے اندر ملائم ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اب ریشم کا لباس پہننا تو جائز نہیں ہے، اور یہ ریشم کا لباس پہنا کرتا تھا۔ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 376 371 اور 356 پر اسے ضعیف راویوں میں کاؤنٹ کیا گیا، اس کا شمار ضعیف راوی میں کیا گیا۔ تو اچھا اس کے بارے میں جب
امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور علماء اہل سنت کا جو نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سفیان ثوری ضعیف راوی ہے، لہذا ضعیف راوی کی کسی بھی روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے متن کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ متن کے حوالے سے جو حدیث کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، اقسام حدیث جو ہیں، اس میں ایک قسم ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے منکر حدیث۔ منکر حدیث، منکر حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ منکر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا متن کسی بھی صحیح حدیث یا حسن حدیث یا متواتر حدیث کے متن سے متصادم ہو۔ یعنی جو اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں، سب سے پہلے جو درجے کی حدیث ہوتی ہے وہ متواتر حدیث کہلاتی ہے، دوسری جو ہے وہ صحیح حدیث کہلاتی ہے، تیسری حسن حدیث کہلاتی ہے۔ اگر کوئی حدیث، کوئی روایت متصادم ہو متواتر حدیث کی متن سے، متصادم ہو صحیح حدیث کے متن سے، یا متصادم ہو حسن حدیث کے متن سے، تو وہ حدیث منکر حدیث کہلاتی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ منکر حدیث ہے، یہ روایت منکر ہے۔ کیوں منکر ہے؟ اس لیے کہ یہ بہت ساری متواتر اور صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، ان سے متصادم ہے، ان کے متضاد ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے، حدیث منزلت جو کہلاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ متواتر حدیث ہے، یہ شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اہل سنت کی حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث موجود نہ ہو۔ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ علی علیہ السلام کو وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون علیہ السلام کو تھی، یعنی علی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہم پلہ ہو گئے۔ علی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہم پلہ ہیں، تو جب علی علیہ السلام ایک نبی کے ہم پلہ ہیں، تو پھر یہ ابو بکر اور عمر ان سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھلم کھلا تضاد ہے، تو اس لیے یہ حدیث منکر ہے۔ ایک اور بڑی صحیح حدیث ہے وہ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے اوپر میرا وائس نوٹ بھی موجود ہے، وہ حدیث منزلت کے اوپر بھی میرا وائس نوٹ موجود ہے، اس حدیث کے اوپر بھی، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اہل سنت کے ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر یعنی علی علیہ السلام کا درجہ جو ہے وہ نبی کے برابر ہے۔ یہ اہل سنت کی حدیث ہے، نبی کے برابر درجہ ہے۔ تو جب علی علیہ السلام کا درجہ نبی کے برابر ہے تو ابو بکر اور عمر ان سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک حدیث جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں 12 انبیاء کی خصوصیات موجود ہیں، 12 انبیاء کی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں 18 انبیاء کی صفات موجود ہے، 18 انبیاء کی صفات موجود ہے، 12 اور 18 کی۔ اس حوالے سے بھی میرا وائس نوٹ آلریڈی موجود ہے، اس کے اوپر بھی میں اس حدیث کے اوپر میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں۔ تو اب اگر جب علی علیہ السلام میں 12 یا 18 انبیاء کی صفات موجود ہوں، جبکہ ان میں تو کسی ایک نبی کی صفت بھی موجود نہیں ہے، یعنی جو مشرک رہا ہو، جو کافر رہا ہو، ایک عرصے تک بتوں کی پوجا کرتا رہا ہو، وہ نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث، اچھا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں بحر العلوم تسلیم کیے جاتے ہیں، بحر العلوم۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی 360 آیات نازل ہوئی ہیں، 360 آیات۔ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اہل سنت نے باقاعدہ ان آیات کو لکھا ہے، ان کے تراجم اور تفاسیر لکھی ہیں کہ جو علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ 360 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو کہ علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اب ان کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں تو قرآن مجید، ان کی فضیلت میں تو قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں ہے، مذمت میں ہے، اور وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ وہ جو مذمت میں آیات ہیں ان کی، وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اپنے وائس نوٹ میں۔
لیکن ان کی فضیلت میں کوئی آیت نہیں قرآن مجید کی، کوئی صحیح روایت نہیں ملتی کہ یہ آیت ان کے فضیلت میں نازل ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جی علی علیہ السلام کے بارے میں 5,000 حدیثیں ہیں، 5,000 حدیثیں علی علیہ السلام کی فضیلت میں۔ یہ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت ماخذ میں، اہل سنت احادیث کا جو مجموعہ ہمارے سامنے پاس موجود ہے، اس میں علی علیہ السلام کے بارے میں 5,000 حدیثیں آئی ہیں۔ علی علیہ السلام کی فضیلت میں 5,000 حدیثیں آئی ہیں۔ ان 5,000 حدیثوں میں سے 2,200 حدیثیں، یعنی 2,200 حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، صحیح، جو صحیح درجے پر پہنچتی ہیں، وہ 2,200 حدیثیں ہیں۔ باقی کچھ حسن ہیں، کچھ متواتر ہیں، اور کچھ غریب ہیں، اور کچھ ضعیف ہیں، مختلف حدیثیں ہوں گی، لیکن 2,200 حدیثوں کے بارے میں علماء اہل سنت متفق ہے کہ 2,200 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو علی علیہ السلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور وہ سب کی سب صحیح حدیثیں۔ تو اب جب اتنے فضائل موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دونوں جو ہے جن کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہو، یا ایک گڑی ہوئی جعلی حدیثیں آ جاتی ہیں بعض کتابوں کے اندر، تو وہ ان کو علی علیہ السلام کے مقابلے میں لے جائے، بلکہ علی علیہ السلام سے ان کو افضل بنا دیا جائے۔ تو متن کے حوالے سے بھی یہ حدیث منکر ہے، یعنی راویوں کے حوالے سے یہ حدیث ضعیف ہے، متن کے حوالے سے یہ حدیث منکر ہے۔ تو یہ حدیث کسی بھی صورت میں، یہ روایت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر ہم درایت کے حوالے سے دیکھیں، سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں، تب بھی آپ دیکھیں کہ علی علیہ السلام کا علم، علی علیہ السلام کی فصاحت، بلاغت، شجاعت، امانت، دیانت، یہ ساری چیزیں تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ تو میں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کے حالات، ان جنگوں میں ان کا کیا کردار ہے، ان کا کیا کردار ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے۔ پھر ان کی علمی فضیلت، جو فصاحت اور بلاغت علی علیہ السلام میں ہے، وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھ کے دیکھیں، دیگر خطبات کو پڑھ کے دیکھیں، جو فیصلے علی علیہ السلام نے کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کیا آج تک۔ یہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، خود فیصلے کروانے کے لیے علی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ کوئی تاریخ میں ہمیں یہ بتا سکتا ہے، کوئی ایک ضعیف روایت بھی ہمیں دکھا سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کبھی ان کے پاس گئے ہوں کہ جی مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آئی ہے، یہ حدیث سمجھ نہیں آئی ہے، یا اس کا میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ؟ کسی کے پاس گئے ہوں؟ ان کے پاس تو خیر دور کی بات ہے، کسی کے پاس گئے ہوں؟ علی علیہ السلام کبھی کسی کے پاس گئے؟ کبھی بھی نہیں گئے۔ یہ لوگ علی علیہ السلام کے پاس آتے رہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ علی علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔